انسان کی فطرت میں وسیع خیالات اور مختلف خیالات کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ فطری عمل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ابھی کسی نے ٹریننگ نہیں دی اس کو, اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ چلو پیسہ جمع کر لیا جائے. پیسہ جمع کیا, گنتی شروع کر دی, پھر جمع کیا, پھر گننے لگ گیا. پھر ایک دن خیال آتا ہے کہ یہ میں کیا جمع کر رہا ہوں, خرچ ہی کرتے. پھر وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت کی طرف سے عجب عجب خیالات کی کار فرمائی یہ بذات خود فطری عمل ہے. کل ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہر انسان جو ہے اس میں ہر قسم کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے, ہر قسم کی. یعنی کہ وہ جو نیکی تلاش کرنے نکلا تھا نا, وہ بدی بھی تلاش کر سکتا ہے. یہ انسان ہے. انسان اس لیے کہتے ہیں کہ آخری دم تک, اور نیک انسان کو برا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور برے انسان کے لیے نیک ہونے کے امکانات ہیں آخری دم تک. اس لیے جب تک انسان مر نہ جائے اسے نیک وعد نہ کہا کرو. یہ ممکن ہے کہ گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے, اور یہ ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ کسی گناہ گار ہو کے مرے. اس لیے اس کا بالکل فیصلہ کبھی نہ کرنا اچھائی برائی کا, کیونکہ جب تک ایکشن ہو رہا ہے, گیم آف لائف جاری ہے, زندگی کھیل چل رہا ہے, اگر گناہ جتنے بوجھ ہے ہمارے اوپر, وہ اچانک ایک دن اطلاع آ جاتی ہے چٹھی معاف کیا, اگر گناہ معاف ہو جائے تو پھر گناہ کی وجہ سے جو ہم نے اس کو برا کہا وہ ہماری غلطی ہو جائے گی. کیونکہ ہم حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں کسی انسان کو, نہیں بات سمجھا رہی, ہم کسی انسان کے حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں, اور انسان کا فیصلہ بھی مستقبل میں ہونا ہے. آپ آج سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ شخصیت کے ٹریٹس اور پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں غالباً امکان یہ ہے کہ اس کا آگے جا کے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا کہ بہت برائی کر رہے ہیں. یہ غالباً کی بات ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کر دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی نیک ساتھی مل جائے اور اچانک نیکی غالب آ جائے. ممکن ہے نا. اس لیے یہ بڑے امکانات ہیں زندگی میں, کیونکہ بکھرے ہوئے امکانات ہیں, خیر کے بھی امکانات ہیں, شر کے بھی امکانات ہیں, اور زندگی کے اندر صحت کے بھی امکانات ہیں, بیمار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس لیے ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کل کو کیا ہو. اب ایسے میرے یہ ممکن ہے کہ صحت مند بیمار ہو جائے اور بیمار صحت مند ہو جائے, اور امیر جو ہے وہ غریب ہو جائے اور غریب امیر ہو جائے. وہ اللہ نے کہا کہ میں رات سے دن اور دن سے رات, یہ بڑا مثال ہے, رات سے دن اور دن سے رات. وہ پہلے فرمایا کہ میں ملک دیتا ہوں, ملک لے لیتا ہوں, حکومت عطا فرماتا ہوں, حکومت چھین لیتا ہوں, اور حکومت کے بعد حکومت سے معرومی ایک عجب راز ہے. اسے ابھی سمجھو کہ عجب راز ہے. حکمران کے لیے نہ حکمران رہنا ایک عجیب کیفیت ہے. روبدار باپ کے لیے بے روب ایک غیر ضروری اثاثہ بن کے گھر میں رہنا عجب بات. اتنا روب, اتنا جلالی آدمی تھا کہ گھر میں آتا تو سہم جاتے حالات در و دیوار کے, اور وہ آدمی جو ہے ایک غیر ضروری کونے میں پڑا ہوا ہے, ایز اف کہ وہ ہیپن ہی نہیں ہو رہا. ایسا وہی آدمی, سیم اولڈ مین, اب وہ غیر ضروری ہو. کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجب راز رکھا ہوا ہے کہ تو جن کے لیے اتنے گناہ کیے اور جن بچوں کے لیے اتنا بڑا دلدل کیا اور جن بچوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, اب ان بچوں نے تجھے چھوڑ دیا. اور جن دوستوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, آج وہ دوست تیرے پاس سے اجنبی ہو کے گزر رہے ہیں. جن کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا. تجھے واقعات فطرت سکھاتی رہتی ہے کہ اتار چڑھاؤ, بادشاہت, غریبی, پردیس, دیش, یہ سارے واقعات چلتے رہتے. اس میں خواہش شامل نہیں ہے, بس یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر
ہر انسان پر اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے. ٹریننگ نہ ہو تو پھر انسان وہ اچانک چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی جی میں آئی کہ چلو نکل چلو، پھر خیال ہے کہ کہاں جانا، چلو واپس ہی آ جاؤ. تو یہ انسان پھر کرتا رہتا ہے جب تک اسے کوئی حکم دینے والا نہ ہو. پھر وہ نفس کے حکم پر چلتا ہے، کیونکہ نفس کا نا آپ یہ ارادہ لے لو، خواہش سے لے لو کہ چلو آج مٹھائی کھا لو، اور مٹھائی سے نقصان ہوتا ہے نمکین ہی کھا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کرتا رہتا ہے. اور اس دنیا کے ساری زندگی کے ساتھ، تمام نظاروں کے ساتھ اور دنیا کی تمام کیفیات کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے.